اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الروم، آیات 60، پیراگراف 8۔ پہلا پیراگراف رومیوں اور مسلمانوں کی فتح کی بشارت، دوسرا پیراگراف دلائل آخرت، تیسرا پیراگراف دلائل توحید، چوتھا پیراگراف مسلمانوں کے لیے ہدایات، پانچواں پیراگراف مشرکین کو چیلنج، خلق، رزق، موت، زندگی، چھٹا پیراگراف توحید و آخرت کو قبول کرنے کا حکم، ساتواں پیراگراف دلائل توحید اور آخرت، آٹھواں پیراگراف دلائل جزا اور سزا۔ مرکزی مضمون، فتح بدر کی بشارت، دلائل آخرت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارت۔ زمانہ نزول سورۃ الروم ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی 605 سن سے پہلے 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں پیش گوئی کی گئی کہ ایرانیوں کی بڑھتی ہوئی فتوحات رک جائیں گی اور ایرانیوں پر رومی غالب آ جائیں گے، اور اسی سال مسلمان بھی فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ 8-9 سال بعد سورۃ الروم کی یہ بشارت رومیوں کی فتح اور رمضان 2 ہجری 624 سن میں جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ خصوصیت، سورۃ روم میں 7 مرتبہ ومن آیاتہ کے اسلوب کے ذریعے توحید کے دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ سورۃ الروم کا کتابی ربط، پچھلی سورۃ العنکبوت میں اسلام پسندوں کی آزمائش اور ہجرت کا ذکر تھا، یہاں سورۃ روم میں ان 2 چیزوں کے نتیجے میں فتح اور نصرت کا وعدہ ہے جو فتح بدر کی صورت میں پورا ہوا۔ سورۃ الروم کا مرکزی مضمون ہی قیامت اور آخرت کا اثبات ہے۔ اس سورت کا اختتام لا یوقنون کے الفاظ پر ہوا۔ اگلی سورت لقمان کے پہلے تمہیدی حصے میں محسنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہاں سورت روم میں بھی طرح طرح کے دلائل توحید کے علاوہ مکان آخرت اور اثبات آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، جبکہ اگلی سورت لقمان میں توحید کی اثبات اور شرک کی تردید کے دلائل فراہم کیے گئے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین، آخرت اور لقاء یعنی اللہ سے ملاقات سورۃ الروم کا اہم مضمون ہے۔ اس صورت میں وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کا منکر ہے اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ آیت 8۔ لقاء یعنی ملاقات رب کا انکار کرنے والے اہل تکذیب کو عذاب کا مژدہ سنایا گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ آیت 16۔ آخرت کی دلیل، بارش سے دلیل فراہم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے مراد زمین کو سرسبز شاداب کر دیتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللہِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ آیت 50۔ آخرت کی عقلی دلیل فراہم کی گئی کہ وہ زندہ سے مردہ اور مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ درخت پر بیج اگتے ہیں، بیج سے درخت، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، اس طرح انسان کی بھی قبروں سے زندہ کیے جائیں گے۔ آیت 19۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک مخرجون۔ انسان کی غفلت کا پول کھولا گیا کہ وہ دنیا کی زندگی میں کھو گیا ہے اور آخرت سے غافل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اس صورت میں مجرمین اور مومنین کے درمیان تقابل پایا جاتا ہے۔ قریش کے لیڈروں کو بتایا گیا ہے کہ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین سے انتقام لیا اور مومنین کی مدد کی۔ وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی لازماً مدد کرے گا۔ مشرکین مکہ شکست سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت 47۔ دنیا میں مگن اور آخرت سے غافل مجرم لوگ روز قیامت قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ تو دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ آیت 55۔ سورۃ الروم میں وَمِنْ آیَاتِهِ کے الفاظ سے توحید اور آخرت کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اس صورت میں وَمِنْ آیَاتِهِ کے الفاظ سے شروع ہونے والی 7 آیات ہیں۔ اس اسلوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت، طاقت، اس کی حکمت ثابت کی گئی ہے اور آخرت پر دلیلیں قائم ہیں۔
آیت 20 میں انسان کی مٹی سے تخلیق کی حقیقت بیان کر کے توحید قدرت اختیار کو ثابت کیا گیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ آیت 20۔ آیت 21 میں انسانی نسل کے جوڑوں کی پیدائش ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرنے کی قدرت کی دلیل ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون آیت 21۔ آیت 22 میں ارض و سماء کی تخلیق اور مختلف انسانی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے بھی توحید قدرت کی دلیل فراہم کی گئی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ آیت 22۔ آیت 23 میں رات اور دن کی تخلیق، ان کے مقاصد، نیند، آرام اور روزگار کے دلیل کی حکمت مہیا کی گئی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ آیت 23۔ آیت 24 میں بجلیوں اور بارشوں سے دلیل آخرت ہے جو دلیل قدرت بھی ہے۔ آیت 24۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا آیت 25 میں قیام ارض و سماء کی قدرت طاقت بیان کی گئی۔ یہ دلیل قدرت اور دلیل آخرت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ آیت 25۔ آیت 46 میں ہواؤں اور کشتیوں سے دلیل قدرت اور آخرت فراہم کی گئی ہے۔ اسباب ربوبیت کا ذکر کر کے شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آیت 46۔ سورۃ الروم میں توحید اور آخرت کی دو انفوسی دلیلیں۔ توحید کی انفوسی دلیل ایک تمثیل کے ذریعے عقل مندوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے مملوکوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، پھر خالق مخلوق کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون آیت 28۔ آخرت کی انفسی دلیل اپنے اندر جھانک کر غور کرنے کی دعوت دی گی کہ اللہ نے یہ کائنات بلا مقصد پیدا نہیں کی، یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس لیے آخرت کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ آیت 8۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔